اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلت بسلیوت بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی. اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیس کو دعوت دی تو سنو، ہاں سنو. جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلت بسلاس، اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال. اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالو؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، اے اللہ عقوق الوالدین، ماں باپ کے ستانے والوں کو، ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک. دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال. اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر جہنم کہے گی شیخ زان، اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا، بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے. اے اللہ ان بوڑھے، ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال. نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے، وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے. لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو، بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال، جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی، جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے، اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا. اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال. اللہ بوڑھا زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. کہ اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال. اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون. جہنم چیخ کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو بنانے والوں، فوٹو کھینچنے والوں کو. اللہ جہنم مطالبہ کرے گی، جہنم پوچھے گی، جہنم اللہ سے مانگے گی اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے مجبوری میں کسی چیز کی اجازت دینا. پاسپورٹ بنوانا ہے، ضرورت ہے. آدھار کارڈ میں آپ کا فوٹو لگنا ہے، ضرورت ہے، کھینچ سکتے ہو. بینک میں پاس بک کے اندر اور بینک میں آپ کا فوٹو لگنا ہے، آپ دے سکتے ہیں. ڈرائیورنگ لائسنس میں آپ کا فوٹو لگے گا، آپ دے سکتے ہیں. یہ چیز جائز ہے، ضرورت ہے، آپ دیجئے. بنا ضرورت کیوں؟ ایک آدمی ویڈیو میں کسی کی تقریر ریکارڈ کرتا ہے لیکن اپنے پاس رکھنے کے لیے تو غلط ہے، لیکن اس کو عام کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو ایک ضرورت ہے. کیونکہ یہ تقریر آج ذکرہ میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یو پی اور بہار اور اڑیسہ والے نہیں سن پا رہے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ تقریر جو ذکرہ میں ہوئی پورا ہندوستان سنے، پوری دنیا سنے اور اس کو نشر کر کے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. تو ایسی جگہ پر اس کی ویڈیو بنا کر تقریر کی غرض سے ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کٹنگ کر کے یہ حرامی پنا ہے. مولانا جرجیس نے مودی کو للکارا، یہ ہیڈنگ بنا کے مولانا جرجیس نے وسیع دیکھا، منع کرنے کے باوجود بھی وہی چیز ڈالی گئی ہے. مولانا جرجیس، وہی چیز میں نے کہا کہ وہ سب کچھ بدل گیا لیکن وہ بیچ والا حصہ کیسے بدلے گا؟ اپنی مشین کیسے؟ اسی کو کاٹ چھانٹ کر ان یوٹیوبر والوں نے اسی چیز کو دکھایا ہے. اب بتائیے کہ یہ لوگ رات میں پیدا ہوئے تھے اپنی اماں کے پیٹ سے کہ دن میں؟ ان کی کھوپڑی دیکھیے.
इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जिस के ऊपर कितने केस बनाएंगे, लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका हरामी पना देखिए। इसीलिए मैंने अब कह दिया है, जो भी जलसे का डेट दे रहा हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। ये लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, इसलिए मैं अपनी तकरीर की अब इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। लग गया मेरे ऊपर बैंड। 6 महीने तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, यूपी में मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। किसकी वजह से? आज संबन आ गया मेरे पास, नोटिस घर पहुंच गया मेरे। खुश है ना आप? बांटिए मिठाई और लड्डू। हमने मौलाना जर्जिस के ऊपर बैंड लगवा दिया। मुबारक हो तुम्हें यूट्यूबर वालों, मुबारक हो तुम्हें। कमाली तुमने दुनिया, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रो कर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामी पने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे, एक भी जलसे में एंट्री नहीं। या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ मैं जलसा देने लगा। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए हैं। अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज से जो दे रहा हूं लंबे प्रोग्राम, जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें हम एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आके दिखाओ आप। जलसे में ऐलान कर रहा हूं मैं इस बात का, स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइएगा। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाजत नहीं। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया है। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहां रुस्वा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। तो मैं चाहूं तो 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए, सबको हटवा सकता हूं मैं। सबको हम हटवा सकते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया, लेकिन अब नहीं। तुमसे मैंने पनाह मांग ली है। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की। तुमने मेरे मां के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखा। रोई है मेरी मां नोटिस पढ़कर, उसको नहीं देखा। मां होती है, उसका कलेजा अंदर से रोता है। जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जिस को दिखाया जा रहा है, रोती है। पता नहीं क्या करे हो। तुम नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। और 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जिस साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी। करो अपना हरामी पना, दिखाओ, जाओ। आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। न मैं बद्दुआ दे रहा हूं, न दुआ दे रहा हूं तुम्हें। बस इतना ही कहूंगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान करके रख दिया। तुमने कहा बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है। अपनी मनपसंद चीजों को ले लो और अपनी मनपसंद चीजों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा। कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि
اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو، تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے۔ تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام تمہاری مرضی پر، ہماری مرضی پر نہیں چلتا۔ اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے۔ صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں، اپنی جانیں کیوں دی ہیں، اس کو سوچئے۔ ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا کہ اپنی جان دے؟ لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں، یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا، جس جگہ کھنجر، جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے۔ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد اور جان سب کچھ دے کر چلا آیا، اس سے کیا میں پوچھوں، اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا، اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہے فرشتوں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں، کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں، اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے، میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں۔ ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا، شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی اس میں ہے نہیں۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، نقتل، پھر قتل ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی، اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے، بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں 3rd کلاس کی زندگی ہے، آدمی مر گیا، اچھے کام کیا ہے، پھر وہ آخرت میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا، اب وہ پھر 1st کلاس کی زندگی سے کوئی 3rd کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے، اب ہم مر گئے، اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا، اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی 3rd کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم 1st کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں، پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیوں جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے، ٹھوسا جائے، اچھا کمینہ پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا؟ بول، یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے نیک عمل کر کے فجر
فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو، علیین کے اندر مقام پایا ہو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو، پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں، پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں اوہ یہ آ گیا مولوی، جس نے اس کی تقریر سنی کافر، ان دور سے نکلو۔ اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے، لڑو اور لڑاؤ، مسلمانوں کو آپس میں بانٹو۔ الیکشن کے موقع پر اس کو منتر پڑھوایا گیا، کیوں جانتے ہو؟ مقصد صرف جتیندر تیاگی نہیں ہے، مقصد ہے پورا شیعہ سمودائے کو الگ کرنا اور سنیوں کو الگ کرنا۔ یہ دونوں الگ ہو گئے اور شیعوں کے ووٹ اگر بی جے پی کو مل گئے تو بس بی جے پی 2022 کے چناؤ میں پھر آ رہی ہے یو پی کے اندر، یہ مقصد ہے۔ ورنہ عین چناؤ کے موقع پر جو آدمی بابری مسجد سے لے کر اب تک ہمیشہ وروध کرتا آیا ہو مسلمانوں کا، قرآن کا، اسلام کا، وہ الیکشن کے موقع پر کسی مندر پہ جا کر دھرم کیوں چینج کر رہا ہے؟ کر نہیں رہا ہے، یہ بی جے پی کے اشارے پر کرایا گیا ہے۔ ایسے موقع پر کرو تاکہ ہمیں فائدہ ہو، چناوی فائدہ پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ہوگا، دعا کرو اس کا بھی وہی حشر ہو جو سلمان رشدی کا ہوا ہے، اس کا بھی وہی حشر ہو جو تسلیمہ نسرین کا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے پہلے لجہ کتاب لکھی، اسلام پر کیچڑ اچھالا، دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کی، آؤ آؤ بہت اچھا کام کیا۔ جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیچڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیچڑ نہیں نکال سکتی ہے؟ جو اپنی اماں میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی منہ بولی اماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ تو میرے بھائیوں سوچو، جب اس نے عیسائیت میں بھی غلطیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا۔ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہی حال سلمان رشدی کا ہوا، یہی حال تسلیمہ نسرین کا ہوا، یہی حال طارق فتح خان کا ہوا، اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن تیاگی کا ہوگا۔ جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے، اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی، اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا، یہ آپ کو معلوم ہے نا۔